العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سبق نمبر 11 شروع کریں گے۔ سبق نمبر 11 ہے حروف جارہ کا بیان۔ کہتے ہیں جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ کہتے ہیں، یعنی جر دینے والے حروف، یا پھر حروف جر بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ 17 ہیں: با و تا و کاف و لام و واو منذ و مذ خلا رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ یہ ایک اس انداز پر اس کو لکھا گیا ہے کہ یہ یاد کرنے میں کافی آسان ہو جائے۔ اس کو آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ با و تا کاف و لام واو منذ و مذ خلا رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ تو اس کو نظم کے طور پہ یاد کریں گے تو انشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اور جلدی یاد ہو جائے گا۔ ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ اچھا، جر تو آپ کو معلوم ہے کہ جر زیر، دو زیر وغیرہ سے یا وغیرہ سے جو دیا جاتا ہے، اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں پر صرف یہ سمجھے کہ جس کی وجہ سے زیر یا دو زیر دیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی حالت جر کنی اور صورتوں میں بھی دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سبق وجوہ اعراب کا جو بیان آئے گا تو اس میں حالت جری کس انداز سے دی جاتی ہیں، کبھی یہ محلاً ہوتی ہیں، کبھی لفظاً ہوتی ہیں، کبھی زیر یا دو زیر سے ہوتی ہے، اور کبھی یہ حرف آخر سے ہوتی ہے، حذف آخر سے ہوتی ہے، تو یعنی آخری حرف کے حذف سے ہوتی ہے۔ اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ فی الحال اتنا سمجھ لیں اس سبق میں کہ اگر حرف جر کی وجہ سے کوئی اسم مجرور ہو رہا ہے، یعنی جس پہ زیر یا دو زیر آ رہی ہو، تو یہ حروف جارہ اور وہ اسم مجرور ہوگا۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ من کا معنی ہوتا ہے سے، جیسے العجوۃ من الجنت، عجوہ کھجور جنت سے ہے، یعنی یہ جنت سے ہے، جنتی میوہ ہے۔ دوسرا حتی، یہ انتہا کے لیے آتا ہے، حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک کے لیے۔ الا بھی اسی معنی میں ہے، اور اس کا معنی ہوا توبوا الی اللہ کا، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اس کے بعد ایک اس میں علی ایک حرف ہے، علی السلام علیکم، علی کم ضمیر پر اس کے علی کی وجہ سے مجرور ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کو علیکم حرف ملا کر کے علیکم کیا ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اصل میں تھا علی کم، ضمیر مجرور ہو رہی ہے لیکن کسی صرفی قانون کی وجہ سے اس کو علیکم کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ صرف میں ہم پڑھیں گے۔ تو تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد ہے فی زمان و مکان کے لیے آتا ہے، کسی جگہ ہونا۔ عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے یا عثمان جنتی ہے۔ اس کے بعد ہے ان، یہ ایک دوری کے لیے آتا ہے۔ ان اجتنب عن المعاصی، معاصی گناہوں سے اجتناب کرو، گناہوں سے بچو۔ اور یہ جو ان، کاف، واو، تا وغیرہ یہ جو حروف جارہ ہیں نا، یہ انگلش میں جس طرح پریپوزیشن ہوتے ہیں، جیسے ٹو، آن، ان، یہ وہی حروف ہیں۔ جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں سے، تک، میں دہلی سے ممبئی میں گیا، تو یہ سے اور میں جو لفظ ہے یہ حروف جارہ ہے۔ اچھا، آگے اگلا بتا رہے ہیں با، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ یہ با عموماً استعانت کے لیے ہوتا ہے، مدد کے لیے ہوتا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کاف جو ہے یہ حرف، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، مثال دینے کے لیے، جیسے زید کل اسد، زید اسد یعنی شیر کی طرح ہے۔ تو دیکھیں آپ غور کریں گے کہ حروف جر کے بعد جتنے بھی اسم آ رہے ہیں عموماً ان پہ زیر یا دو زیر ہے۔ یہاں پر سب پر زیر ہے اور بعض پر دو زیر۔ اچھا، اس کے بعد ہے لام، المال لزید، یہ اکثر جو ہے یہ ملکیت کے لیے آتا ہے۔ المال لزید، مال زید کے لیے ہے یا زید کا مال ہے۔ خلا، عدا، حاشا، یہ ہے سوا اور علاوہ کے معنی میں ہوتے ہیں۔ نام القوم حاشا زید، زید کے
علاوہ پوری قوم سو گئی۔ اچھا اس کے بعد ہے مر اور منذ، تو یہ مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مذ سنۃ، میں نے اس کو سال بھر سے نہیں دیکھا، تو یہ مدت بیان کی جا رہی ہے، اس سے سال بھر تک کی مدت، یعنی میں نے اس کو سال بھر سے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ہے ربا کا معنی ہے کئی یا کچھ، ربا عالم لقیت، میں کچھ عالموں سے ملا۔ اس کے بعد واو اور تا یہ عموماً قسم کے لیے آتا ہے، والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم۔ آئیے کچھ قواعد اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو جار مجرور کہتے ہیں، یعنی حرف جر ہو گیا جار، اور جو اسم ہوا، جو اسم پر زیر یا دو زیر لگی، جیسے یہاں پر مثالیں بیان کی گئی اس کے اعتبار سے، تو اس کو کہیں گے مجرور۔ اور حالت جری کی اور بھی قسمیں اور حالت جر یعنی اسم کو جر دینے کی اور بھی صورتیں انشاءاللہ وہ آگے بیان کی جائیں گی۔ آگے جار مجرور، ہاں تو پہلے اس حرف جر کو کہیں گے جار اور بعد والے اسم کو کہیں گے مجرور، اور دونوں کو ملا کر حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو ملا کر کہیں گے جار مجرور۔ جیسے فی الجنتی، تو فا جار ہو گیا اور جنتی یہ ہو گیا مجرور، جار مجرور۔ جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل، یعنی شبہ فعل سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مصدر، یہ چند چیزیں شبہ فعل سے مراد ہیں۔ تو ان کے متعلق ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں، یعنی ترکیب کے اندر جار مجرور ڈائریکٹ نہیں آتا، بلکہ کسی نہ کسی فعل یا شبہ فعل سے ملا کر کے اس کو لایا جاتا ہے، اور جس چیز سے ملا کر لائیں گے اس کو کہیں گے متعلق، جس چیز کے متعلق ہوں گے اس کو کہیں گے متعلق۔ متعلق مثال کے طور پر اس میں فاعل کے متعلق ہوا تو اس کو کہیں گے متعلق۔ جیسے آگے مثال آ رہی ہے، یہ چلے میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے زیدٌ فی الدار، زید گھر میں ہے، تو یہاں پر فی الدار خبر کے طور پر آ رہا ہے، لیکن خبر ڈائریکٹ حرف جر اور مجرور، جار مجرور ڈائریکٹ خبر نہیں بنیں گے، بلکہ کسی بھی جگہ جب یہ جار مجرور ہوں گے تو کسی نہ کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے۔ تو یہاں پر زید فی الدار کو ہم اگر ترکیب کریں گے تو اس کو اس طرح کریں گے، زید اور فی الدار کو کسی فعل یا شبہ فعل جیسے ثبت یا پھر شبہ فعل، اگر اس میں فاعل ہم لاتے ہیں تو ثابت، زید ثابت فی الدار، زید گھر میں ثابت ہے، یا موجود بھی لا سکتے ہیں، زید گھر میں موجود ہے، زید موجود فی الدار۔ اگر ثابت سے ہم ترکیب کرتے ہیں تو زید مبتدا اور فا حرف جر الداری اور مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف بنے گا، ظرف مستقر اس کو کہیں گے، کیونکہ لفظاً موجود نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اگلا ہی قاعدہ ہے کہ جار مجرور کے متعلق اگر لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں، اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو ظرف مستقر۔ ہاں تو میں ترکیب بتا رہا تھا، زید ثابت فی الدار، تو جار مجرور مل کر کے ظرف مستقر بنے گی ثابت کا، ثابت چونکہ اس میں فاعل ہے اور اس میں بھی ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کے خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہاں اگلی بات کر رہے ہیں کہ اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہیں گے، یعنی فعل یا شبہ فعل اس جملے کے اندر موجود ہے اور وہاں پر ان کا متعلق کیا جانا درست بھی ہو تو ڈائریکٹ اس کو متعلق کر دیں گے اور اس کو کہیں گے ظرف لغو، اور اگر موجود نہیں ہو، جیسے میں نے پچھلی مثال دی زید فی الدار، اس میں موجود نہیں تھا، نہ فعل تھا، نہ اس میں نہ شبہ فعل تھا، تو پھر ہم نے نکالا تھا اور اس کو کہا تھا ظرف مستقر، اور جہاں پر موجود ہوگا تو ظرف لغو، جیسے ضرب زید بالخشبۃ، زید نے لکڑی سے مارا، تو ضرب فعل یہاں پہ موجود ہے، زید اس کا فاعل ہو گیا، بالخشبۃ یہاں پر دیکھیں با کی وجہ سے خشبتی یہ خشبہ مجرور ہو رہی ہے، تو با حرف جر الخشبتی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ہو گیا ظرف لغو ضرب فعل کے لیے، معنی ہوگا ضرب بالخشبۃ، لکڑی سے مارا، تو معنی بھی درست ہو رہا ہے، تو
تو یہاں پر بنانا بھی درست ہوگا، اس کے فعل سے متعلق کرنا بھی درست ہوگا. تو یہ اس طرح ہو جائے گی اس کی ترکیب: ضرب فعل، زیدن فاعل، با حرف جر، الخشبہ مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہو گیا ضربہ کا. ضربہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ. آگے بتا رہے ہیں اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ محذوف ہو تو ان کو ظرف مستقر کہتے ہیں. جیسے الولد فی الدار، دیکھیے جیسے میں نے اوپر مثال دی تھی زید فی الدار، یہ بالکل اسی طرح ہے الولد فی الدار. تو الولد یہاں پر انہوں نے فعل، میں نے اوپر شبہ فعل نکالا تھا اس میں فاعل، یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹ فعل نکال دیا الولد ثبت فی الدار. ترکیب یوں ہو جائے گی: الولد مبتدا، ثبت فعل، فا حرف جر، الف لام برائے تعریف، یہ داری جو ہے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے بن جائے گا ظرف مستقر ہوا ثبت فعل کا فعل، اور اس میں چونکہ ہوا ضمیر فاعل بھی ہے تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ. اور یہاں پر ظرف مستقر اس لیے کہا کیونکہ ثبتہ موجود نہیں تھا، اس کو محذوف مانا ہم نے، پھر ترکیب کی، اس لیے اس کو ظرف لغو نہیں بلکہ ظرف مستقر کہا گیا. آگے کہتے ہیں کہ کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو تو ان کو اسی کے متعلق کر دیں گے. جیسا اوپر ہم نے کیا تھا ضرب زید فی الخشبۃ. اسی طرح قرأت القرآن فی البیت، میں نے گھر میں قرآن پڑھا. تو قرأت فعل، تا ضمیر اس کا فاعل، القرآن جو ہے یہ ہو گیا مفعول بہ، فا حرف جر، البیت مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہو گیا قرأت کا، معنی بھی درست ہو رہا ہے قرأت فی البیت، میں نے گھر پہ تلاوت کی، کس چیز کی؟ قرآن کی. تو جار مجرور مل کر کے ظرف لغو ہو گیا قرأت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ. دوسرا قاعدہ بتا رہے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے. مثال کے طور پر جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق محذوف مانیں گے. تو اگر خبر کی جگہ